بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان سے پھر چاہے آپ کو کتنے ہی اختلافات ہوں، لیکن وہاں ایک چیز بہت اچھی دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے کہ بھارت میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہمیشہ آپ کو ایک پیج پر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج تک آپ کو مارشل لا دیکھنے کو نہیں ملا لائک ان ادر کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، کیونکہ آپ کا ملک صرف اس وقت تک ہی مضبوط اور دشمن سے لڑنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جب آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ میں باہمی مفاہمت پائی جائے۔ اس کے برعکس جب آپ کا ملک اندرونی طور پر ہی اختلافات کا شکار ہو، جہاں سول حکومت کوئی اور حکم جاری کرے جبکہ ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے کوئی اور حکم سامنے آئے، تو ایسی صورتحال میں کسی ایکسٹرنل فورسز کو آپ کے ملک کو توڑنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ ایسی ہی صورتحال ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو آئی، جس کے بعد سے بھارتی فوج اور مودی سرکار میں کھل کر اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کو صرف بھارتی نیوز چینل نے ہی نہیں بلکہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج دی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ انڈین نیوز چینل NDTV کی اس حوالے سے خبر پڑھیں۔ 5 ایکس آرم فورسز چیفز رائٹ ٹو پریزیڈنٹ PM آن ہردیوار ہیٹ سپیچ۔ اس کے بعد آپ یہ وائس آف امریکہ اردو ورژن کی خبر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے بھارت میں ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو نسل کشی کی دھمکیاں، بھارتی فورسز کے 5 سابق اعلیٰ افسران کا مودی کو کھلا خط۔ اس کے بعد آپ اس خبر کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، مطلب کہ 5 بھارتی فوج کے سابق سربراہان، جن میں ایئر فورس، نیوی اور انٹیلیجنس کے سربراہان بھی شامل ہیں، انہوں نے مودی کو خط لکھا ہے کہ ان کی مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے بارے میں جو زہریلی سوچ پائی جاتی ہے، اس کی بدولت ان کا ملک یعنی بھارت میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، جس کا اظہار اس سے پہلے فیمس انڈین ایکٹر نصیر الدین شاہ بھی اپنے انٹرویو کے دوران کر چکے ہیں، جو کہ بھارت کو تباہی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جن 5 سابق بھارتی آرمی کے افسران کی جانب سے مودی سرکار کو یہ خط لکھا گیا ہے، وہ ویسے تو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن فوج کا ایک اپنا میکانزم ہوتا ہے۔ عموماً کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ جب اپنے ادارے کی پالیسی کو واضح کرنا چاہتی ہے تو وہ یوں ہی اپنے سابق آرمی آفیسرز کے تھرو میڈیا کے ذریعے بیان دلواتی ہے۔ مطلب صاف ہے، ان 5 سابق آرمی چیفز کے پیچھے بھارتی فوج کا ہی ہاتھ ہے، جو خود بھی اس وقت مودی گورنمنٹ کی غلط پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں، جن کا اظہار انہوں نے اب اوپنلی کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے بھی کسی ملک کی فوج کے بارے میں یہ بہت مشہور بات ہے کہ جب وہ کسی چیز کا اوپنلی اظہار کرنا شروع کر دیں تو اس سے سول حکومت کے لیے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، مطلب اس سے مارشل لا کا سخت خطرہ موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے اس خط میں خاص طور پر پچھلے ماہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہردیوار میں ہونے والے اس واقعے کا ذکر کیا، جہاں ایک تقریب کے دوران بھارتی انتہا پسند جماعت BJP اور RSS کے گنڈوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اپنے ملک یعنی بھارت سے صفائی مہم کا آغاز کرتے ہوئے جدید قسم کے ہتھیار خریدیں گے، جن سے وہ بالخصوص مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کو قتل عام کر کے اپنے ملک یعنی بھارت کو صرف ہندوؤں کی اماج گاہ بنا کر ہی دام لیں گے۔ یہی وہ سیم سوچ ہے جو مودی سرکار کی بھی ہے، جس کی وجہ سے بھارتی عوام نے ان کو دوسری بار الیکشن میں منتخب کیا تھا۔ اور اس خط میں سابق بھارتی آرمی کے افسران کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر مودی سرکار نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے سختی سے نوٹس نہیں لیا تو اس سے ان کے ملک کے ایکسٹرنل فورسز مطلب بیرونی دشمن پاکستان اور چین فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کے مزید حالات خراب کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید وہ خط لکھنے سے پہلے یہ بھول گئے تھے کہ مودی سرکار کے ہوتے ہوئے انہیں پاکستان اور چین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اکیلا مودی ہی بھارت کی تباہی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہی شہادت ہے، جس کو ہر مسلمان خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا جس دن یہ 20 کروڑ سے زائد مسلمان اکٹھے ہو کر بھارت میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نیو دلی کا رخ کر گئے تو اس دن ہندوستان میں ہندوؤں کا راج نہیں بلکہ مسلمانوں کا راج ہوگا۔
کیونکہ اس وقت بھارت میں موجود ہندو برادری مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے مسلسل اکسا رہی ہے، جس کے بہت خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ شاید مودی سرکار کو یہ نہیں پتا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ صرف 313 مسلمان تھے جنہوں نے کفار کے 1000 لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں تاریخی شکست سے دو چار کیا۔ بظاہر اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور یوں مسلمانوں نے غزوہ بدر کے موقع پہ اپنی شاندار فتح حاصل کی۔ اور اب اسی طرح کی سیم سچویشن کا سامنا بھارت میں موجود مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، جس کی ایک دن مودی سرکار کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔